ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. کونین دے سکے گی نہ قیمت حسین کی، کونین دے سکے گی نہ قیمت حسین کی، کرب و بلا سے پوچھئے عظمت حسین کی. اور خنجر چلا تو ہلتے تھے حضرت کے دونوں لب، جبریل سن رہے تھے تلاوت حسین کی. اور آل نبی کے خون کی قیمت نہ پوچھئے، آل نبی کے خون کی قیمت نہ پوچھئے، اسلام جی رہا ہے بدولت حسین کی. کرب و بلا سے پوچھئے عظمت حسین کی. حضرات آئیے جی لگا کر بارگاہ رسالت اور آل رسالت میں جھوم جھوم کر بابا سے بلند درود پاک پڑھ دیجیے. اللہم صلی علی سیدنا وشفیعنا وحبیبنا ونبینا ومولانا محمد وعلی آل سیدنا ومولانا محمد کما تحب وترضى صلی علیہ صلاۃ و سلام علیک سیدی یا رسول اللہ یا حبیب اللہ یا نبی اللہ. محترم سامعین، یہ محرم الحرام شریف کا بابرکت اور باعظمت مہینہ، جس کے پہلے عاشرے کی آج 5ویں تاریخ ہے، اور آج کا یہ مقدس دن جمعۃ المبارکہ، اس مختصر سے وقت میں میں آپ کے روبرو حاضر آیا ہوں. میں چند باتیں آپ کے سامنے رکھ کر اپنے اس مختصر سے بیان کو ختم کروں گا، پھر انشاءاللہ نماز جمعہ ادا کی جائے گی. اللہ رب العزت کا فرمان عالی شان ہے. اللہ فرماتا ہے وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَٰكِن لَّا تَشْعُرُونَ. اس کا سیدھا سادہ ترجمہ یہ ہے کہ لوگوں جو اللہ کے راہ میں قتل کیے گئے ہوں انہیں مردہ نہ کہو، بل احیاء بلکہ وہ زندہ ہیں، وَلَٰكِن لَّا تَشْعُرُونَ لیکن تمہاری فکر، تمہارا شعور اس لائق نہیں ہے کہ تم ان کی زندگی کو سمجھ سکو. دوسری جگہ اللہ رب العزت نے اس دروازے کو بھی بند فرما دیا کہ کہنا تو دور ہے وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا بَلْ أَحْيَاءٌ عِندَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ. کہ لوگوں جو اللہ کی راہ میں قتل کیے گئے ہیں، مردہ کہنا تو دور، تم انہیں مردہ سوچو بھی نہیں، مردہ گمان بھی مت کرو، بلکہ وہ ایسے زندہ ہیں کہ وہ اپنے اپنے مدفن میں، اپنے اپنے قبروں میں اللہ کی جانب سے رزق دیے جاتے ہیں، اور اللہ کا رزق جو ہے وہ استعمال فرماتے ہیں. حضرات یہ ہے شہداء کی زندگی، جسے دنیا کی عقلیں سمجھنے سے قاصر ہیں. بظاہر دنیا کی نگاہیں دیکھتی یہ ہیں کہ ان کا سر جو ہے تن سے جدا ہے، ان کے جسم کے عضو جو ہے وہ الگ الگ ہیں، سارے جسم میں جو ہے نیزے اور تلواروں کے جو ہے چوٹ لگے ہوئے ہیں. بظاہر یہ معلوم ہوتا ہے کہ یہ خطرناک قسم کے مردہ ہیں، لیکن قرآن پاک اللہ کا کلام جو ہے دنیا والوں کو نہ صرف مردہ کہنے سے روک رہا ہے، بلکہ یہ قرآن مردہ گمان کرنے سے بھی جو ہے منع فرما رہا ہے، اور فرما رہا ہے کہ یہ تو ایسے زندہ ہیں کہ یہ اللہ کی جانب سے رزق پاتے ہیں. حضرات یہ تو تمام شہداء کی بات ہے، لیکن آج ہم اس مختصر سے وقت میں جس شہید کی بات کرنے کے لیے آپ کے سامنے حاضر آئے ہیں، یہ وہ شہید ہے جسے شہداء کربلا میں جو ہے وہ مقام حاصل ہے، اور جنہیں امام علی مقام، جنہیں نواسہ رسول، جگر گوشہ بطول حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی ذات پاک سے ہم اور آپ جانتے اور پہچانتے ہیں. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ شہید تو بہت سارے ہوئے اور ہو رہے ہیں اور قیامت تک ہوتے رہیں گے، لیکن آخر وہ کون سی خاص بات تھی امام حسین میں کہ جن کی شہادت کا عالم یہ ہے کہ ہر لب پر، ہر جو ہے
فکر میں, ہر شعور میں, ہر جو ہے دل میں حضرت امام حسین کی شہادت جو ہے جلوگر ہے. اور جو ہے بچہ ہو کہ جوان ہو, بوڑھا ہو یا کوئی ہو, جیسا بھی کہیں کا بھی رہنے والا ہو, جس ملک کا رہنے والا ہو, جس صوبے کا رہنے والا ہو, کہیں کا بھی رہنے والا ہو, جیسے ہی حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کا نام لیا جاتا ہے, امام حسین کی شہادت جو ہے بالکل نگاہوں کے سامنے آ جاتی ہے. آپ دیکھیے معمولی بات نہیں ہے, تقریباً 61 ہجری میں حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت جو ہے عراق کے جو ہے اس میدان کربلا میں واقع ہوئی ہے. اور آج جب حضرت امام حسین کی شہادت کا ذکر کیا جاتا ہے تو ایسا لگتا ہے کہ بالکل یہ اس وقت اور ابھی کا واقعہ ہے. آپ دیکھیے یہ حضرت امام حسین کی شہادت ہے. ہمارے بھی باپ داداؤں کا انتقال ہوا ہے اور ہوتا رہتا ہے. بہت سارے ہمارے مرحومین ہیں جن کو انتقال کیے ہوئے سال ہو گیا, 2 سال ہو گیا, 4 سال ہو گیا, لیکن میں پوچھنا چاہتا ہوں کسی بھی ایک شخص کو اٹھائیے اور اٹھانے کے بعد آپ پوچھیے بتاتے رہے بکر دادا کا کب انتقال ہوا تھا, وہ تاریخ کون سی تھی, وہ دن کون سا تھا, شاید جو ہے کوئی بتا سکے. لیکن اے حسین تیری شہادت میں وہ کون سی خاصیت ہے کہ زمانہ گزر گیا, تقریباً 1300 کے لگ بھگ اور 1350 سال کے لگ بھگ زمانہ گزر گیا, لیکن اے امام حسین آپ کی شہادت کا عالم یہ ہے کہ اگر بچے سے پوچھا جائے تو بچہ بھی یہ کہتا ہوا نظر آتا ہے کہ وہ محرم کی 10 تاریخ تھی جس میں ہمارا امام شہید ہوا تھا. اگر جوان سے پوچھا جائے تو وہ بھی یہ کہتا ہوا نظر آتا ہے ہاں وہ محرم الحرام کی وہ 10 تاریخ تھی, 61ویں ہجری تھی جس میں حضرت نواز رسول کو جو ہے میدان کربلا میں جو ہے شہید کیا گیا. اور یہ ایسی شہادت تھی دوستو کہ حضرت امام حسین صرف خود شہید نہیں ہوئے بلکہ ہم جب دیکھتے ہیں تو باہر امام حسین آپ کی شہادت کو سلام کہ آپ خود بھی شہید ہوئے, اور اس سے پہلے حضرت امام علی مقام نے جو ہے نہ جانے کیسی کیسی شہادتیں پیش جو ہے کی ہیں, کبھی جو ہے علی اکبر کی شکل میں, کبھی حضرت علی اصغر کی شکل میں, کبھی حضرت سکینہ کی شکل میں, کبھی جو ہے حضرت امام قاسم کی شکل میں, کبھی حضرت امام مسلم, حضرت امام عون محمد کی شکل میں, نہ جانے کتنی جو ہے قربانیاں پیش کی ہیں. تو اس کے بعد خود امام حسین جو ہے شہید ہوتے ہیں. لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آج کے اس پرفتن دور میں اور آج کے اس ترقی یافتہ زمانے میں لوگوں سے اگر پوچھا جائے تو وہ اپنے دادے اور پردادے کی تاریخ وفات کو نہیں بتا پاتے ہیں. لیکن واہ سلام ہے حسین پر کہ اتنا 100 سال گزر جانے کے بعد بھی جو ہے اگر کسی سے بھی پوچھا جائے تو لوگ یہ کہیں گے کہ چاہے 1300 سال گزر گیا ہو لیکن امام حسین کی شہادت جب ہوئی ہے وہ جمعۃ المبارکہ کا مقدس دن تھا, اور وہ جو ہے 10 تاریخ تھی محرم الحرام کی جس میں ہم سب کا امام شہید ہوا. جانتے ہو یہ کیوں ایسا کیوں معلوم ہوتا ہے؟ جب حضرت امام حسین کا جب تذکرہ کیا جاتا ہے, جب شہداء کربلا کا تذکرہ ہوتا ہے تو ایسا لگتا ہے کہ ابھی حضرت امام علی اصغر امام حسین کی گود میں ہے, ابھی ایسا لگتا ہے کہ حضرت امام علی مقام جو ہے ابھی جامع شہادت نوش فرمائے ہیں, ایسا لگتا ہے کہ خانوادہ مصطفیٰ کے وہ تمام نفوس قدسیہ جو ہے ابھی انہوں نے اپنا جو ہے اللہ کی راہ میں بہایا ہے. جانتے ہو کیوں؟ اس لیے کہ جب ہم نے غور و فکر کیا تو ہم نے یہ دیکھا ہے کہ وہ حسین جو شہید ہوا ہے اور جس کی شہادت آج سے لے کر کے جو ہے آج تک اور آج سے لے کر قیامت تک ایسے ہی جو ہے بلند و بالا رہے گی, اس کی وجہ یہ ہے کہ حسین نے کسی اور کے لیے نہیں اپنی شہادت پیش کی تھی. حسین کا تعلق رسول اللہ کے مقدس کلمے لا الہ الا اللہ سے تھا, اور لا الہ الا اللہ کے لیے حسین نے اپنی اور اپنے خاندان کی شہادت پیش کی ہے. تو جب تک لا الہ الا اللہ کی یہ بولی دنیا میں رہے گی تب تک امام حسین کا تذکرہ بلند کسی کی زندگی اپنے بچوں کے لیے ہوتی ہے, کسی بچے کی زندگی اپنے ماں باپ کے لیے ہوتی ہے, کسی کی زندگی صرف جو ہے اپنے پڑوسی والوں کے لیے ہوا کرتی ہے, کسی کی زندگی معاشرے کے لیے ہوا کرتی ہے, کسی کی زندگی پورے
शहादत को मैं तस्करा करने जा रहा हूँ। ये हुसैन को नहीं है या हबीब अल्लाह। तो मैं ये कह रहा था कि हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को लेकर के आप ना जाने के लिए और रोज हम ध्यान कर चले, लेकिन हज़रत हुसैन की शहादत क्या वो बहुत की बात हुआ थी। हज़रत हुसैन की शहादत का जैसे ही तस्वीर होता है सारे आलम की इस्लाम जो है एक जो है हो जाता है। याद रखिए हर शब्द की जिंदगी के बात होती है। कोई जो है बड़ा अहम हुआ करता है, कोई अपने बस मानों के लिए बड़ा अहम हुआ करता है, कोई पूरे इलाके के लिए बड़ा अहम हुआ करता है। होती है और जहाँ होती है जो है जाते हद तक मनाई जाती है। लेकिन आज हम शहीद का तस्करा करने जा रहे हैं, कभी कहने वाले ने बड़ा रूप कहा है कि आज तो सिर्फ अहले इस्लाम नाम के रहे हैं, लेकिन अल्लाह की कसम इस्लाम बेदात मुसलमान बेदात हो गए। तो शायद ने लिखा है कि इस्लाम को बेदात को बोले तो हर कौन पुकार देगी हमारे हर कौन पुकार देगी हमारे ये जो है सिर्फ कौमे के लिए नहीं है, बगैर जिंदगी सब के लिए है, बगैर सब के लिए है और बगैर जिंदगी सब के लिए है। इससे जो है याद हुसैन हर जगह मुताबिक रहेगा। और पढ़िए तो बात क्या बात बड़े बड़े जो विद्वान है, बड़े बड़े विद्वान है, उसके और को दिमाग हुसैन क्या और देखिए क्या कहा है और किसने क्या कहा है। ये कहा है कि हुसैन ये खानदान और एक जब तक कायनात रहेगी तब तक याद हमारे और आपके बाद वो इमाम है कि इनको जिस आप देती है, जिस तरफ से आप देती है, हर तरफ जो है आपको जो है जिस नतीजे से देखती हज़रत वाले हुसैन को आप देखिए, अगर माँ की जानिब से देखिए तो कोई दवा नहीं, माँ की जानिब से देखिए तो कोई उसकी निशान नहीं, भाई की जानिब से देखिए तो कायनात जवाब होने से बाकी है। और वो अगर नाना की तरफ से देखिए तो नाना वो है और नबी अंबिया है जनाब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात है और इमाम की बात नहीं है। ये हज़रत इमाम हुसैन। और दूसरी बात ये देखिए शहीद को शहीद उस वक्त कहा जाता है और शहीद की शहादत उस वक्त मशहूर होती है जब कोई अपनी जान अल्लाह की राह में कुर्बान कर चुका। क्या ऐसा भी कोई सिद्धांत नहीं लिखा है कि वह इस जाने शहादत को फरमाया हो और कायनात की उसी शहादत का चर्चा हो? कभी ऐसा हुआ है? तो कोई अभी अल्लाह की राह में बदले लिखा हुआ हो अब पूरी कायनात की उसी शहादत का चर्चा हो? शहीद की शहादत में चर्चा हो जब खुदा के नाम पे वो अपनी जन्नत कटा चुका हो। लेकिन मैं आपको बताता हूँ एक शहीद ऐसा है
पूरी कायनात में एक ही शहीद रहता है, इसने अपनी जान शहादत नोश की नहीं करवाया है। अब पूरी शहादत में जब आराम हो रहा है तो कोई और नहीं, वो नवाज नहीं रसूल, लेकिन वो कहे रसूल हजरत इमाम हुसैन गुजरते पाक है, अभी आप पैदा हुए हैं और फिर अल्लाह के रसूल आपकी शहादत का चर्चा आप कर रहे हैं। वो सिद्ध करने वाले हुसैन पाक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ये दोस्तों इमाम हुसैन की अहमियत को, उनकी अज़मत को हम समझें और देखें। आज हम जो अपने इमाम का नाम अपने नाम के पीछे आगे लगा रहे हैं, हम क्यों लगा रहे हैं? आप जानते हैं, आप बहुत मैं एक बार बहुत अच्छी तरीके से आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। अगर यहाँ पे किसी से पूछा जा बताओ तो आप किसे कहते हैं, और हम शब्द ही जवाब दूंगा अंदर कुछ बाहर कुछ, इसी को तो मुनाफिक कहते हैं, अंदर कुछ और बाहर कुछ। अब आप देखो कि जितने भी रहते हैं सलाम वो सब के सब अपने आप को सही कह रहे हैं, तो नहीं कह रहे, माशाअल्लाह लिखना अच्छा। लेकिन मैं ये पूछना चाहता हूँ कि जिस हुसैन का नाम लेकर के आप अपने आप को करता है, जिस हुसैन के तस्करे से हम अपने आप को जो है यहाँ भी और कल क़यामत के दिन भी जो है हम अपने नाम को जो है पेश करेंगे, उस हुसैन पाक की बात को पढ़ें, उस हुसैन का पाक की बात को पढ़ें, तब हमें आवाज को समझ में आएगा कि हम क्या कर रहे हैं, हम क्या कर रहे हैं। बड़े वक्त से हम कहते हैं बहुत वक्त से कहते हैं हम पूरी है ना, लेकिन बात कहते हैं कि हम अपने ईमान को कहते हैं कि हम हकीकत में मौजूद हैं। इसलिए जो शरीयत है मोमिन की तारीफ कुछ की है और मुनाफिक की तारीफ कुछ की है। शरीयत में मुनाफिक की तारीफ की है कि अंदर में कुछ होगा गाड़ी बाकी में कुछ होगा गाड़ी और वही खिलाफ देते। हम अपने आप को मुसलमान कह रहे हैं, हम अपने आप को अहले ईमान कह रहे हैं, हम अपने नाम के आगे हुसैन का नाम लगा रहे हैं, हसन का नाम लगा रहे हैं, अहले बैत के खुलफा का नाम लगा रहे हैं और अपने आप को उन्हीं पे अहले बैत, उन्हीं पे हुसैन, उन्हीं पे हसन, उन्हीं पे अहले बैत को अपने आप को कह रहे हैं। तो ये हमारा जाहिर है, ये हमारा जाहिर है। और जिस शब्द के नाम से हम अपने आप को चमका रहे हैं, जिस शब्द के नाम से हम अपनी जो है आखिरत को बेहतरीन जो है जरिया बनाने के लिए तैयार इंसान की बरकत है, उस जात की तरफ और उस जात की तरफ और उस जात मदीना मुकद्दसा को छोड़कर मक्का मुकद्दमा को छोड़कर तमाम खानदानों को लेकर ये चिराती हुई ये सबकी हुई जो है ना जाने कितने मीलों मीटर और कितनी मील का सफर धूप की तपिश निकलते हुए आपके लड़ाई माता पहुंचे। ये किस लिए अपने बेटों को कुर्बान किया, अपने नन्हे माताओं की इज्जत को पेश किया, सारे खानदानों को वो मुकद्दस कवानी इसकी बात की सियाही को उड़ता हुआ परिंदा भी कभी ना देखा हो। अपने उन मुकद्दस कवानी को करबला के उस पहाड़ के पेश किया और वो कवानी उनके साथ जो शुरू किए गए वो हम उलमा की जुबान सुनते भी हैं, तारीखों में पढ़ते भी हैं, हदीस में उसका मुताला भी करते हैं। ये सारी चीजें उसने लिए थी, ये सब क्यों कर हुआ, क्या जरूरत पड़ी थी? यजीद अकबर को कह रहा था किसी हुसैन आपने हाथ दे दो, पूरी कायनात को वैसे ही कहा कि बताई तुम्हें क्या चाहिए, तुम जो कुछ चाहोगे वो सब सिर्फ आपके हाथ दे दो। क्या क्यों नहीं और क्यों ये तमाम मामला पेश आया, सबके सब कुर्बान हो, सबके सब जाने वो मुकद्दस कवानी जिसकी इस्मत, जिसकी उम्मत, जिसका पर्दा देख और पढ़ करके तक लोग है हिजाब का सहारा लेके रहे, वो मुकद्दस कवानी
ان سب کو جو ہے آگ گئی کر بنا کر لایا، وہاں سے ان کے سامنے تھے راستے میں جو حالات پیش آئے، پھر سے اور جو ہے دمشق پہنچنے کے بعد جو ان کے ساتھ معاملات پیش آئے، وہ ساری روایتیں ہمارے ذہن و دماغ کو وہ سب کیوں کرتا، وہ سب کیوں کرتا؟ اگر یہ سب نہ ہوتا، یہ سب نہ ہوتا تو یاد رکھیے اللہ کی قسم ہمیں اور آپ کو وہ نمازیں ملتی کہ ہم نماز بھی پڑھتے اور شراب بھی پیتے، بجائے جہیمت کی جگہ پر ہمارے ہاتھ کی شراب کا گلاس ہوتا، ہمیں وہ نمازیں ملتی کہ ہمارے ہاتھ سے تاش کے پتے بھی ہوتے اور ادھر ہم جو ہے قرآن کی تلاوت بھی کرتے، ایسی نماز ملتی۔ اگر حسین خود کو اور اپنے خاندان کو قربان نہ کرتے تو ہمیں وہ اسلام ملتا کہ جس میں ذرا بھی عمل ہوتا، وہ اسلام ہمیں ملتا جس میں بہنوں اور ماؤں کے ساتھ نکاح بھی جائز ہوتا۔ اگر حسین اپنی اور اپنے خاندان کی قربانی پیش نہ کرتے تو ہمیں وہ اسلام اس شکل کا اسلام ملتا کہ صرف جو ہے نام اسلام ہوگا اور اندر بھرا ہوا ٹکڑے ہوگا۔ یہ آج جو ہمیں اولاد کو اسلام ملا ہے، یہ اسلام کسی باپ کے جاتی نہیں ہے، یہ وہ اسلام ہے جو اسلام حضرت امام حسین نے ہمیں اولاد کو پیش کیا ہے۔ آج بڑی دھمکے سے کہا جاتا ہے کہ اگر یہ نہ ہوتے تو نہ ہوتے تو پتا نہیں کیا کیا ہو جاتا، پتا کو پتا میں فیصلہ ہے، پتا کو پتا میں فیصلہ ہے، ورنہ تو سب جو ہے اسلامی لباس میں آ کر کے اسلام کو مقام پر جانے کی کوشش کی۔ یہ بات دنیاؤں کو پڑھایا جائے، ہم نے تاریخیں پڑھی ہے، ہم نے حدیث پاک کا مطالعہ کیا ہے، یہ یزیدی کریے یہ 22,000 کا شہباب یہ کیا کتے کا لبادہ ہو کر کے آیا تھا؟ کیا اس کے خیمے میں عذاب نہیں تھی؟ کیا اس کے سروں پر چوٹی نہیں تھی؟ کیا وہ ٹوبا اور دفتار والا نہیں تھا؟ کون ایسی چیز تھی؟ کیا اس کے ماتھے پر تیلک لگا ہوا تھا؟ ساری چیزیں انتظار والی تھی، لیکن سارا اپمان اور سارا انتظار خود سے والا تھا۔ اگر ایسے کافروں کو بھی پیش نوایا ہے تو ہمارے حسین نے پیش نوایا۔ آپ تعریف پڑھیے، دیکھیے، سمجھ لیا حضرت امام حسین کی کلام کیا ہے؟ ایسے ہی کہنے والے نے بھی کہا اور اپنے دور سے غیر کہتے ہوئے نظر آتے ہیں، غیر کہتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ کیا کہتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ کونین کھیل سکے گی نہ قیمت حسین کی، گھر کو بلا سے پوچھیے عظمت حسین کی، خنجر چلا کے ہلتے تھے، حضرت کے دونوں لب کھل رہے تھے، علاوت حسین کی اور بڑی اعتماد اور بھروسے کے ساتھ کہتا ہے کہ دنیا والوں آلے نبی کے حسن کی قیمت نہ پوچھیے، اسلام جی رہا ہے بدولت حسین کی، اسلام جی رہا ہے بدولت حسین کی ہے، تمہارا دین تمہیں مبارک ہو، ہمارا امام تمہیں مبارک ہو۔ رات یہ حضرت امام حسین کی اور یہ اہل بیت کی کام ہے۔ آپ پڑھیں تو صحیح، تو حسین اگر نہ ہوتے، اگر حسین کے ہاتھ سے ہمیں اور آپ کی سلام نہ ملا ہوگا، بات سمجھ رہے ہیں، پھر وہ ساری چیزیں ہوتی، ساری چیزیں ہوتی۔ سلام ہے حسین پر، میرے ماں باپ، میرے پورے خاندان کو قربان ہو، حسین پورے جو ہے لائی ہوئی رسول اللہ کی شریعت کو ویسے ہی آپ تک پہنچا دیا جیسے خالد رسول اللہ کے سب کچھ لٹا دیا، لیکن اپنے سارا مصطفیٰ کبھی نہ کہا۔ ایک موقع سے حضرت امام حسین کی طبیعت خراب ہوئی اور طبیعت ایسی خراب ہوتی ہے بہت زیادہ خراب ہو جاتی ہے۔ دونوں خالد جنت علی کے مصطفیٰ رضی اللہ عنہ ان لوگوں نے منتیں مانگی، منت مانگی، 3 دن کا روزہ رکھتے ہیں، 3 دن روزہ اور 3 دن روزہ رکھے۔ اللہ نے جو ہے اس روزے کی برکت سے آپ کے شہزاد کو شفا عطا کی، بڑی مشہور حدیث۔ اب وہ 3 دن لگاتار روزہ، سمجھے سے ڈرتے شام کے بعد، اب شام کے بعد کے لیے جب سے جو ہے
ہم مجھے جنت سے اپنے خدا کی ہاتھوں سے چکی ہے اس کا آٹا اور آٹا بنانے ہماری ذات کے لیے روٹیاں تیار ابھی ذات کے لیے دسترخوان لگا ابھی حضرت مولانا کا اللہ شیر خدا آج کے جنت میں شہزادے بیٹھے اب بس آزاد طریقے ہوگی ابھی ذات کا وقت ہونا سب سے ظاہر اور دستک دیتا اور کہتا ہے ایسا زندگی کے ساتھ سائل ہمیں کچھ کھانا دے دو حضرت علی دوسرا وہ پورا کھانا کھایا اور کھانے کے بعد سائل آپ پڑھیے قرآن پاک آیت کریمہ میں پورا ہے وہی کہ یہ تعالی علیہ کی مسکینوں اور یتیموں و یتیموں یا اعتبار کسی اور کے حق کے لیے خدا کے ساتھ جو کے پاس کرتے اور اسی آیت کے ہر تفصیل کلام کو پچھلے بار اور یہ دین کا معاملہ کسی سے دوسرے کی تحقیق ہوتا ہے پھر شام میں بھی وہی صورت دیکھا پھر وہی سارا پھر سوال کیا ہے نبی کے گھر والوں تمہارے جب سے کوئی بات نہیں جاتا پھر اٹھایا نہیں تیسرے دن کی ہوگا پھر وہی صورت پھر وہی کام لگا ہوا رہ کر کے آپ روزہ کرتے ہیں اور تینوں کے دو دن ہوتے اب تیسرا روزہ ہے اب تیسرے روزے سیکھتا ہے پھر ابھی کھانے کی بات ہے لیکن ایک سال آیا اور کمائے تو کے گھر والوں کا کچھ ادا کرو دونوں حضرت علی آپ کی خدمت میں کھانا اٹھایا پھر جو ہے وہ دے اور دینے کے بعد چلے گئے پھر گزارا ہو گیا میرے بھائی کو یہ تھا آگے پیچھے جس کے دل میں عقیدت اور محبت جتنی ہوتی ہے نا وہ ویسے ہی حکمت بیان کیا کرتا ہے آپ تو بہت کسی چیزیں ہیں کہ یہ عقیدے بات تو اسرائیل ہے لیکن اس کی پوری تفصیل حضرت امام حسین نے پڑھ کر کے دکھا دیا اور کہا ابا جان آپ نے میری صحت کے لیے اور میری تندرستی کے لیے تین روزے رکھے بھوکے پیاسے رہ سکتے لیکن اے بابا جان اور اے ابا جان آپ کے رائے ہوئے دین جو آپ کے ابا نے وہ دین لایا ہے اس دین کو بچانے کے لیے اور پوری دنیا کو محمد رسول اللہ کا خالص دین پیش کرنے کے لیے اگر ابا نے ہماری صحت و تندرستی کے لیے دین کی بھوکے پیاسے رکھے ہیں تو ہم اپنے دادا کی پوری امت کی شریعت کو بچانے کے لیے کربلا میں دین کی بھوکے پیاسے رکھیں گے امام حسین اللہ جس پہلو سے پڑھیے امام حسین جس طریقے سے آپ پڑھیے امام حسین ہمارے ایمان کی کوئی مثال خدا نے دیتا نہیں اور میں اسی لیے کہتا ہوں اور آگے کہتا ہوں کسی در پہ جانے کی ضرورت نہیں یہ میرا چیلنج ہے چیلنج کسی در پہ جانے کی ضرورت نہیں کسی ایک کی مثال بہت اللہ کی طرف اور صرف آج تک نہیں آنے والے دنوں میں قیامت تک جتنی بھی واقعات حادثات ہونے والے ہیں اور جتنی بھی آپ کو مثالیں چاہیے کسی اور درد کو ضرورت نہیں ہے صرف آپ جو ہے آنے والے حکومت کو پڑھیے جس مثال کو آپ لینا چاہیں وہ مثال آپ کو ہر والا بیٹا ہوا یہ وہ مقدس ہے یہ وہ مقدس قرآن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ اپنی خیر فرمائے ایک طرف برداشتی کرتے ہیں محمد علیہ مصطفیٰ کے سامنے اور دوسری طرف جنت کی امید کیے ہوئے آپ کو بڑی عجیب عجیب باتیں ہونے لگتی ہیں بالکل حیرت ہوتی ہے بہرحال اللہ کی قسم ہمارے بات کی محبت آپ کے بات کی محبت آپ کے دادا کی محبت ہمارے دادا کی محبت یہ صرف ہمارے اور آپ کے لیے ہے ہم اپنے باپ کی محبت دوسرے سے نہیں بتا سکتے ہیں لیکن یہ وہ مقدس ارادہ ہے جس کی محبت بھی عین ایمان ہے عین ایمان ہے اگر آپ ہمارے باپ سے محبت نہ کریں کوئی بات نہیں ہے ہمارے باپ کی محبت میرے لیے لازم ہے آپ کے باپ کی محبت آپ کے لیے لازم ہے آپ کے باپ کے بچوں کے لیے آپ کی جنت میری جنت کے لیے ہے لیکن یہ وہ مقدس کا موضوع ہے اور
ایمان والے کی نہیں، ہر کلمہ پڑھنے والے کی نام کی بلندی والی بند ہے۔ جب تک ان سے محبت نہیں کرو گے نہ تمہاری دنیا آباد ہوگی نہ آخرت میں تمہارا کوئی ہوگا۔ یہ وہ بدل کرانا اللہ سمجھیے تو منافق کرنا پڑے، دکھاوا کچھ ہو، نام کچھ ہو، پہناوا کچھ ہو، اللہ تو پہناوا اسلام والا ہو، نام اسلام والا ہو اور دادا کا نماز والا، یہی اسلام حسین نے کیا تھا کہ نماز نہ پڑھو نہ، یہی اسلام حسین نے پیش کیا تھا کہ لوگوں کو مقدس ملنا اور نام قائم رکھو، یہی اسلام